میں اپنا فرض نبھاؤ بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اور پارلیمانی لیڈر اور اپنا سیاسی جماعت کا موقف بھی دوں. شروع اس بات سے کرنا چاہ رہا تھا یہ بلاول صاحب کا مائک سیٹ کر کے دیں، مائک سیٹ کر کے دیں بلاول صاحب کا. تو جناب اسپیکر، میں شروع اس بات سے کرنا چاہ رہا تھا. یہ بلاول صاحب کا مائک چیک کریں. جناب اسپیکر، میں شروع اس بات پہ کرنا چاہ رہا تھا، میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پورا ملک کی طرف سے جو دہشت گردی کے واقعے پچھلے چند دنوں میں کراچی، اسلام آباد سے لے کے پختونخوا تک جو واقعے ہوئے ہیں ان کا میں مزاحمت بھی کرنا چاہوں گا اور یاد دلوانا چاہوں گا اس ہاؤس میں جو منتخب نمائندے موجود ہے، چاہے وہ ٹریزری بینچز سے تعلق رکھے یا وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہو، کہ جہاں ہمارا سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، جہاں تک اس ملک کی سلامتی کی بات ہے، جہاں تک اس ملک کے دشمن اور مخالفوں کی بات ہے، اور جہاں تک ان دہشت گردوں اور ان درندوں کے مقابلے کرنے کی بات ہے، تو نہ صرف اس پورا ہاؤس کو ایک ہونا چاہیے مگر اس پورا ملک کو ایک ہو کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی جناب اسپیکر، کہ ایک بار پھر تو دہشت گرد اپنے سر تو اٹھا رہے ہیں، مگر شکر الحمدللہ پاکستان نے پہلے بھی ان دہشت گردوں کو شکست دلوائے. پاکستان کے افواج نے، پاکستان کے سیاستدانوں نے، پاکستان کی سول سوسائٹی نے اور پاکستان کے عوام نے انہی دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے شکست دلوایا. اور ہم نے پاکستان کے سرزمین پہ وہ کام کر دیا جو تمام نیٹو فورسز اور پوری دنیا ایک ہو کے افغانستان میں نہیں کر سکے. ہم نے، پاکستان کے عوام نے قربانیاں دے کے، شہادتیں قبول کر کے ان دہشت گردوں کو پہلے بھی شکست دلوائے اور انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر ہم ان کو شکست دلوائیں گے. جناب اسپیکر، ہم ایک سال پہلے 26 امینڈمنٹ پاس ہوا اور اس 26 امینڈمنٹ میں میرا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا کوشش تھا، ہم نے مہینوں کا محنت اس بات پہ لگایا تھا کہ ہم کوشش کریں کہ کنسنسس کے ساتھ آئین سازی ہو، جیسے ماضی میں چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہو، وہ کنسنسس کے ساتھ پاس ہوا. اور ہم نے دن رات محنت کر کے جو 26th امینڈمنٹ پاس ہوا، جس کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جتنا سیاسی کنسنسس ممکن تھا اس سیاسی کنسنسس کے ساتھ پاس کروایا گیا. ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے انگیج کر دیا تھا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ، ایس آئی سی کے ممبرز کے ساتھ، باقی ہمارے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے جو دوست، ان کے ساتھ انگیج کر کے ایک کنسنسس بنایا. اور میں آن دا
ریکارڈ اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ جب کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے تو نہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ تھا مگر ووٹ دیے بغیر پاکستان تحریک انصاف بھی ساتھ تھے. پاکستان تحریک انصاف کے اعتراضات کے بعد پچھلی دفعہ ہم نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنایا. تحریک انصاف کے اعتراضات کے بعد پچھلے دفعہ ہم نے موجودہ جو اس وقت کا چیف جسٹس بیٹھا تھا اس کو نیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ وہ نہیں بن سکا. یہ تمام ان پٹ پی ٹی آئی وایا مولانا فضل الرحمان صاحب اس امینڈمنٹ میں موجود تھا. یہاں تک کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب اس 26th امینڈمنٹ پہ ووٹ دینے جا رہا تھا اس نے پی ٹی آئی سے اجازت مانگا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہو تو پھر میں اس پہ ووٹ ڈالنے جاؤں, آپ اگر منع کرتے ہو تو میں ابھی بھی ووٹ نہیں ڈالوں گا. انہوں نے ہم سب کے سامنے مولانا صاحب کو اجازت دیا اور آئینی ترمیم 26th امینڈمنٹ ہو گیا تھا, مکمل ہوا. ہم نے وہ اس مرحلہ سے گزرا. آج ہم جس آئینی ترمیم پہ بات کر رہے ہیں وہ 27th امینڈمنٹ ہے. اس میں ہم نے جو تبدیلیاں 26th امینڈمنٹ میں لے کر آئے تھے وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے نامکمل وعدے تھے وہ ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو آرٹیکل 243 میں جو بھارت کو شکست دلوانے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمارا آرمی چیف آف سٹاف کو فیلڈ مارشل بنائیں گے. ہم نہ صرف اس فیلڈ مارشل کی رینک کو عہدہ کو آئینی تحفظ دلوا رہے ہیں مگر جو ڈیفنس کی ہمارا آئین میں جو ڈیفنس کے انسٹیٹیوشنز میں ادارے ہیں ان کے بارے میں کچھ ترمیم لے کر آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی امینڈمنٹ کا اصل سٹرینتھ, کسی لیجسلیشن کا اصل سٹرینتھ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بھاری اکثریت سے آپ وہ آئین سازی یا لیجسلیشن میں ترمیم لے کر آتے ہو. کسی آئین کا قوت, کسی لیجسلیشن کا قوت تو اس سے وہ اس اکثریت سے نہیں ملتا. وہ پولیٹیکل کنسنسس جتنا ہے اس پولیٹیکل کنسنسس سے اس آئین سازی کو اور اس کو قانون سازی کو قوت ملتا ہے, طاقت ملتا ہے. اگر آج 1973 Constitution is the undisputed unanimous Constitution of Pakistan تو وہ صرف اس لیے جناب اسپیکر کہ اس ہاؤس میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت تمام سیاسی جماعتوں نے ایک ہو کے وہ آئینی ترمیم پاس کروایا اور اس کنسنسس کی وجہ سے وہ کوئی آمر بھی آئے, وہ کچھ سیاستدان بھی آئے, وہ چاہے بھی صحیح تو وہ 1973 کانسٹیٹیوشن کی وہ کنسنسس نہیں توڑ سکے. جب مسلم لیگ نواز نے, جب پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اور آمریت کا مقابلہ کر کے ایک آمر کو شکست دلوا کے حکومت سنبھالا تو ہم نے 18ویں ترمیم پاس کروایا. وہ 18ویں ترمیم نے صوبہ خود مختاری
صوبے کو حقوق دلوائے, ہمارا جمہوریت میں فنڈامنٹل ریفارمز لے کر آئے, اور وہ کنسنسس کی وجہ سے اس 18th امینڈمنٹ میں اتنا طاقت ہے کہ جناب اسپیکر کسی کا باپ بھی چاہے وہ 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتے, آج دن تک ختم نہیں کر سکتے. اور وہ اس لیے کہ اس 18ویں ترمیم پہ نہ صرف پیپلز پارٹی کی دستخط ہے, مسلم لیگ نواز کا دستخط ہے, مگر تمام سیاسی جماعتیں اتفاق رائے کے نتیجے میں وہ آئینی ترمیم لے کر آئے. 26th امینڈمنٹ کا کنسنسس میں نے آپ کو بتایا. آج بھی جو ہم آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں, اکثریت تو ہمارے پاس ہے, وہ کنسنسس ہم نہیں بنا سکے. یہ افسوس کی بات ہے کہ جب یہ آئینی ترمیم میرے پاس آیا, حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ تبدیلیاں لے کر آنے ہیں, تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا. جب حکومت ایک ترمیم لے کر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جناب اسپیکر کہ انہوں نے دفاع ادارے سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ دفاعی دنشے میں کوئی ترمیم, کوئی اصلاحات آ رہے ہیں. جب حکومت کوئی ترمیم لے کر آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے عدالتوں سے, ججز سے, لائر سے اپنا لیگل ایسپیکٹس کو دیکھ کے جو عدالت کے ڈھانچے اس میں ترمیم لے کر آئے ہیں. وہ میرے پاس بطور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آئے تھے. میں نے یہ ترمیم اپنا پارٹی کے پاس لے کے گیا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے دو دن ہمارا بیٹھک ہوا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ دیں گے. ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کا نام مکمل مشن کو مکمل کریں گے اور ہم عام آئینی عدالت بنا کے رہیں گے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پاکستان کی فیلڈ مارشل کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے, پاکستان کی افواج کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے کہ جو عبرتناک شکست آپ نے مودی کر سرکار کے ساتھ, جو عبرتناک شکست وہ کھائے, جو آپ نے ان کا 6 جہاز گرائے ہیں, اس کا نتیجے میں آپ کو دنیا میں پہچان ملا ہے, آپ کو قوم کو طاقت ملا ہے, اور ہم اس طاقت کو, اس عہدہ کو آئینی کور دینے جا رہے ہیں. اس کانٹیکس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جنگ کے حالات سے گزر رہا ہے. ایک طرف ہم نے بھارت کو شکست دلوایا تو دوسری طرف بھارت نے افغانستان کا فارن منسٹر کا میزبانی کر کے, اس میزبانی کے بعد جو ہمارے دوسرے بارڈر پہ ہو رہا ہے, جو ہمارے شہروں کے میں ہو رہا ہے, جو ہمارے شہریوں کا خون بہ رہا ہے, وہ بھی اب سب کے سامنے ہے. تو اس کانٹیکس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو حکومت کی ریکمنڈیشنز ہے 243 کے لحاظ سے, آرٹیکل 243 کے لحاظ سے, اس پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ان کا یہ آئین کی جو ریکمنڈیشنز ہے, جو ترمیم ہے, انشاءاللہ وہ پاکستان کا آئین بنے گا. مناسب ہوتا کہ دوسری سیاسی جماعتیں خاص طور پہ جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن اس ملک کا اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. اپوزیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے رونا دھونا کرے. اپوزیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک قیدی کو اپنے رہا کروانا ہے. اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبل رکھے. اپوزیشن کا کردار ہے لیجسلیشن میں. میں بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اپنا فرض جتنا ہو سکا میں نے ممکن پورا کر دیا, مگر اپوزیشن کا بھی کام تھا کہ وہ بھی ان کمیٹیز میں بیٹھتے, وہ بھی مجھے بتاتے
کہ بلاول صاحب آپ سے یہ رہ گیا, آپ کا یہ تجویز غلط ہے, وہ اپنا مثبت انپٹ دے دیتے. جیسے ہم نے 26th امینڈمنٹ میں ان کا انپٹ انکارپوریٹ کیا تھا, ویسے ہم 27th میں اگر ان کا انپٹ آ جاتا تو اس آئین زیادہ مضبوط ہوتا, یہ ملک کو زیادہ طاقت ملتا اور ان کے بارے میں ایک بہتر امپریشن جاتا پاکستان کے عوام کے سامنے, ملک اور قوم کے سامنے. میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس آئین سازی میں کس قسم کا کنٹریبیوشن رہا ہے. Along with the establishment of constitutional courts, the Pakistan People's Party appreciates the government of Pakistan for accepting our demand کہ جو نیا آئینی عدالت بنے گا اس آئینی عدالت میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہوگی. یہ ایک تاریخی اچیومنٹ ہے جناب اسپیکر. یہ چارٹر ڈیموکریسی کا ایک حصہ بھی تھا اور ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا برابری کے ساتھ ہم صوبے کو چلائیں گے, جتنا ایکوالٹی کے ساتھ ہم تمام صوبے کو چلائیں گے, اتنا ہی طاقتور ہمارا فیڈریشن ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تمام قوتیں, سیاسی جماعتیں اس وقت 27ویں آئین کا مخالفت بھی کر رہے ہیں, ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ اب آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابری کا نمائندگی ہوگا. جناب اسپیکر, جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پہ چڑھایا گیا, ان عدالتوں نے عدالتی قتل کیا تھا, تو اس وقت اس بینچ پہ برابر کا نمائندگی نہیں تھا, اور اس ملک میں پاکستان میں ایک بہت برا امپریشن کیا, جس کی فیصلے کے نتیجے میں ہمارے وفاق کی بنیادیں ہل گئے تھے کہ ایک لڑکانوں کا وزیر اعظم کو سزائے موت کا سزا سنایا گیا, اور اس سزا میں جو تمام صوبے کی نمائندگی تھی, کسی ایک صوبہ کا اکثریت تھا, اور نہ صرف وہ فیصلہ غلط تھا, نہ صرف اس فیصلے کو ہم کنڈیم کر سکتے تھے, مگر جو ان کا اثرات وفاق پہ تھے ہم آج تک بھگت رہے ہیں. ہم وہ ایک غلطی آج ہم وہ غلطی درست کرنے جا رہے ہیں, چاہے وہ اچکزئی صاحب ہو یا کوئی ایسا سیاستدان ہو جو صوبائی خود مختاری میں بات کرتے آ رہے ہیں, جو صوبے کے حقوق پہ بات کرتے آ رہے ہیں. ان کو ماننا پڑے گا, کہنا پڑے گا کہ ہم نے یہ بہت 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 تاریخی کامیابی حاصل کی ہے کہ جب آئینی بارے کے فیصلے ہوں گے اب تمام صوبے کے برابر کی نمائندگی کے نتیجے میں ہوں گے.